یہ پہلی دفعہ ہے کہ فروری 2024 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس کے دھاندلی کی باز گشت آج تک آپ سن رہے ہیں. وہ خاندان جو 3 دہائیوں تک اس ملک میں کی سیاست میں حکمران، وہ کہتے ہیں ہم حکمران، ان کے بچے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پاکستان کے قانون تو ہم پہ لاگو ہی نہیں ہوتے. مطلب یہ بہت ہی شرمناک بات ہے کہ آپ کے بچے یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی پاکستان کا کھایا ہے کہ پہلا الیکشن تھا کہ جس میں پڑھے لکھے لوگوں نے نکل کے ووٹ دیا، ووٹ ڈالا، اور آخری تک یعنی جب پولنگ کا ٹائم ختم ہو گیا اس کے بعد بھی پولنگ اسٹیشنوں پہ رش تھا. اور یہی وجہ تھی کہ پولنگ اسٹیشن پہ یہ دھاندلی نہیں کر سکے. بجٹ سے پہلے آپ نے دیکھا ان کے جو اتحادی تھے MKM اور پیپلز پارٹی، ان کے بیانات آپ نے سنے کہ کس طرح وہ بلیک میل کر رہے تھے، پھر انہوں نے اپنے مفادات لیے اور پھر وہ بجٹ کو اپروو کروا دیا. اب ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ کہ سیاست کے نام پہ لوٹ مار کرتے ہیں تو لٹیرے کہلانے کے بجائے سیاستدان کہلاتے ہیں. کرپشن کا نتیجہ ہے جو آج ہم جہاں کھڑے ہیں. اس کی وجہ کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 71 میں جب بنگلہ دیش علیحدہ ہوا تھا تو اس کا ٹکا جو تھا وہ 1 روپے کے 2 ٹکے تھے، اور انہوں نے 50 سال تک، تقریباً 50 سال تک اس کو کرنسی کو نیچے نہیں آنے دیا. اور آج ہم جس پوزیشن میں کہ یعنی 1 ٹکے کے 3.5 روپے ہو گئے. تو یہ کرپشن کا نتیجہ ہے. السلام علیکم ایوری ون. آئی ہوپ کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے. عام آدمی حاضر ہے عام آدمی پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. دوستو آج کے جو ہماری پوڈ کاسٹ کے گیسٹ ہیں ان کا نام ہے جاوید صدیقی. جاوید صدیقی ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. سینئر ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور ایک انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری سے بھی ان کا تعلق ہے. آج ہم بات کریں گے کرنٹ سیاسی ماحول میں جو PTI کا رول ہے ہمارے یہاں، کس طریقے سے جو ہے وہ PTI لیڈرشپ، انفیکٹ جو PTI لیڈر ہیں، جو بانی PTI جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو باہر لانے کے لیے PTI کیا کیا جو ہے جتن کر رہی ہے، کیا کیا کوششیں کر رہی ہے، اور کرنٹ جو سیاسی ہمارا جو ماحول ہے اس وقت اس میں PTI کی اسٹینڈنگ کہاں پہ ہے، آگے کیا ہوپس دکھ رہی ہیں، اور ان کی جو پرانا کام ہے، جو پرانا بزنس ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے، ان سے بھی ریلیٹڈ ہم جاوید صاحب سے بات کریں گے. تو چلتے ہیں بغیر کسی دیر کے اور بات کرتے ہیں جاوید صدیقی صاحب سے. السلام علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ سر. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب کہ آج آپ نے ٹائم نکالا ہماری اس پوڈ کاسٹ کے لیے. اور مجھے تو کافی امید ہے کہ آپ سے جو بات ہماری چلے گی اس پوری پوڈ کاسٹ کے دوران، اس کے بعد جو ہمارے سننے والے دیکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے کانسیپٹس کافی کلیئر ہوں گے اور ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کافی ساری چیزوں میں پتہ چلے گی انشاءاللہ. اور آپ نے اتنی محبت سے بلایا تھا تو انکار تو کر ہی نہیں سکتے. نہیں بالکل بالکل. تو جاوید صاحب، یہ آج کل جو سیاسی ماحول ہمارے یہاں چل رہا ہے، لائک گورنمنٹ کا اور PTI کا، تو سب سے پہلے تو مطلب میں جو شروعات کروں گا نا وہ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، اور جب PTI کی گورنمنٹ آئی تو وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے کہ وہاں سے کیا کیا چیزیں مسئلے کا شکار ہوئیں، اور 3 سال 4 سال جو جتنے ٹائم بھی تقریباً 4 سال کے اراؤنڈ جتنے ٹائم انہوں نے حکومت کی PTI کے لوگوں نے، تو اس میں ہمیں کیا چیزیں ایسی تھیں جو کرنی چاہیے تھیں، کیا چیزیں ایسی جو آپ نے غلط کر کے سیکھا. تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر آگے چل کے آج کے حالات ہیں، جو آج کی سچویشن ہے، کرنٹ سچویشن، اس پہ ہم بات کریں گے. تو جاوید صاحب 2018 میں ہم نے پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بڑا چینج دیکھا. ایک وہ پارٹی جو بالکل زیرو سے جس نے سٹارٹ کیا تھا وہ اوپر آئی اور ان کو حکومت کرنے کا موقع ملا. تو اس سارے سینیریو کے اندر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ 2018 سے لے کے آگے آنے والے جو 4 سال PTI کی گورنمنٹ رہی، وہاں پہ کچھ چیزیں مس کی گئیں، کچھ چیزیں مس ہوئیں، یا کچھ ایسی غلطیاں سامنے نظر آئیں جس کی وجہ سے آگے، مطلب غلطیوں سے اوبویسلی غلطیاں ہر انسان کرتا ہے، سیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو وہاں پہ آپ کو کوئی چیز مسنگ لنک لگتا ہے جو 4 سال PTI کی گورنمنٹ رہی تھی؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں 2018 نہیں بلکہ آپ 2013 سے شروع کریں، کیونکہ خیبر پختونخوا میں اس وقت گورنمنٹ 2013 میں ہماری، اور اس وقت خیبر پختونخوا کے جو حالات تھے وہ بھی سب جانتے ہیں، کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں کہ وہاں پہ کس طریقے سے دھماکے ہوتے تھے اور کس طریقے سے مطلب کہ مختلف ایشوز چل رہے تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ PTI کی پوری گورنمنٹ کے دوران
آہستہ آہستہ وہاں پہ حالات نارمل ہونا شروع ہوئے. اور پھر اس کے بعد 2018 کے الیکشن ہوئے, پھر دوبارہ خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ بنی اور 2 ٹرم ہمارے وہاں پورے ہوئے. اور اس کے بعد پھر اس کے بعد جب وفاق میں بنی تو پورے پاکستان میں بن گئی. لیکن آپ اگر شروعات کرتے ہیں پیپلز پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی تو وہ 2013 سے ہو چکی تھی, صوبے میں تھی. اور اس وقت وہ صوبہ جو سب سے زیادہ متاثر تھا پاکستان میں, وہ صوبہ پی ٹی آئی کو ادھر کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو منتخب کیا. اور کنٹینیوس اب تو 3 دفعہ وہاں پہ کے پی کے اندر تو حکومت پی ٹی آئی کی بن گئی. اب آپ دیکھیں, اگر آپ خیبر پختونخوا کی اب دیکھیں نا, صوبے پاکستان کے 5 صوبے اس وقت گلگت بلتستان کو بھی دیکھیں تو وہاں پہ مستقل تقریباً 3 دہائیوں سے مختلف جماعتوں کی گورنمنٹ بن رہی تھی. صحیح ہے. اگر آپ وہاں کا موازنہ خیبر پختونخوا سے کریں تو ادھر 2 یعنی 10 سال میں 1 دہائی میں, 3 دہائی نہیں 1 دہائی میں آپ دیکھیں وہاں پہ تعلیمی معیار بھی اوپر آیا. اچھا, وہاں پہ جو حالات تھے جو کشیدہ, اس میں بھی کافی تبدیلی آئی. وہاں پہ روزگار, اور ظاہر سی بات جب ایجوکیٹڈ ہو جاتے ہیں آپ تو آپ کے روزگار کے مواقع بھی بڑھ جاتے ہیں. تو خیبر پختونخوا میں یہ سب چینج 2 ٹرم میں آ گیا, مطلب 5-5 سال کی جو 2 گورنمنٹ تھی. پھر اس کے بعد جب وفاق میں آیا تو اس میں بھی آپ, اچھا وفاق میں آنے کے وقت آپ نے دیکھا کہ ایک ایشو چل رہا تھا. جب 2018 میں آیا تو ایف اے ٹی ایف کا ایک ایشو چل رہا تھا جو پچھلی گورنمنٹوں کے کارنامے تھے. لیکن لازمی سی بات ہے جب انٹرنیشنل کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت گورنمنٹ کسی ہے پہلے کس کی تھی. وہ صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کو گرے لسٹ میں کر دیا ہے, اگر آپ نے یہ چیزیں سالو نہیں کی تو آپ بلیک لسٹ کی طرف چلے جائیں گے. تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو مخاطب کرتے ہیں, وہ کسی فرد کو نہیں کرتے, گورنمنٹ آف پاکستان کو. تو آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے اپنے جو دور تھا 3.5 سال یا 4 سال کا, تو وہ اس کو بھی تقریباً اس کے 30 نکات تھے جس میں سے 28-29 تک انہوں نے سالو کر دیے تھے. جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو تحفظات تھے وہ ختم کیے تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ 2019 میں کرونا شروع ہو گیا, تقریباً 2 سال کرونا میں بھی رہے. اب ان انٹرنیشنل ایشوز, کیونکہ کرونا جو تھا وہ بھی ایک عالمی وبا تھی, اور آپ نے دیکھا کہ تقریباً 100 سال میں کرونا پہلی دفعہ تھا کہ جس میں پوری دنیا کی معیشت بالکل کلوز ہٹ ہوئی تھی. جی بالکل. اور نہ کہیں کوئی جا رہا تھا, صرف ضروریات کے زندگی کی جو چیزیں تھیں وہی چل رہی تھیں. اور پھر آپ کا ملک تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی کرائسس میں تھا. تو اس میں جو گورنمنٹ نے اسٹیپ لیے وہ دنیا بھر میں اس کی تعریف ہوئی, یعنی کرونا میں. اور جیسے ہی کرونا ختم ہوا اور حالات نارمل ہونا شروع ہوئے, اور جب پی ٹی آئی کو اپنی پالیسیز کے اوپر عمل کرنا تھا تو آپ نے دیکھا کہ رجیم چینج آ گیا اور گورنمنٹ ہی چینج ہو گئی. مطلب پی ٹی آئی کو موقع ہی نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے ٹائم پورا کرتی, اور وہ حالات جو کرونا اور ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے متاثر تھے ان میں چینج لاتی. ظاہر سی بات ہے جب آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے جب ہی آپ کی کارکردگی پتہ چلتا, کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی جو بڑھتی ہوا گراف تھا وہ دیکھتے ہوئے یہ اس سے مطلب ہے کہ خوفزدہ تھے ایک طرح سے. اور پھر آپ نے دیکھا رجیم چینج آیا, لیکن جیسے کہ خان صاحب اکثر کہتے تھے کہ میں اپوزیشن میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا, اور پھر یہ ثابت بھی ہوا کہ اپوزیشن میں آنے کے بعد ان کی جو ووٹرز تھے وہ انتہا کو پہنچ گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ پالیسیاں, کہ اس کے بعد جو پالیسیاں بنی, جو مہنگائی جس طرح, کیونکہ یہ سب وہ لوگ تھے جو دعوے کرتے تھے کہ ہم تجربے کار ہیں اور ہم حکومت کے اندر جانتے تھے, لیکن جب ان کے ہاتھ میں حکومت آئی تو آپ نے ان کے پہلے کا 1.5 سال دیکھا. پھر نگراں گورنمنٹ کا جو ٹرن اوور تھا وہ بھی انہیں کے منتخب کردہ لوگ تھے, بعد میں ان کو نوازا بھی کیا, سینیٹرز بنا دیا کسی کو بغیر پارٹی کے. تو یہ سب جانتے ہیں کہ کیوں نوازا گیا, کس لیے. پھر اس کے بعد اب جو گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے پاکستان کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ جو 2018 سے پہلے جیسے گرے لسٹ میں تھا اور بلیک لسٹ, تو آج بھی پاکستان کو اسی پوزیشن میں پہنچا دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ اگلا جو چانس ہے وہ ہمیں نہیں ملے گا. تو یہ سب وہ چیزیں تھیں جس کا اگر آپ مشاہدہ کریں, اور پھر لوگوں میں ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا اور وہ دنیا سے کنیکٹ ہو گئے, اور پھر جب اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی سوچ سمجھ کے اس دفعہ اپنے ووٹ کاسٹ کیے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ بیرون ملک پاکستانی
جن کا انٹرسٹ نہیں تھا کسی الیکشن سے, بلکہ اندرون ملک پاکستان میں بھی نہیں تھا. آپ اگر پہلے 2018 سے یا اس سے 2013 سے پہلے جائیں تو لوگ اکثر تبصرے کیا کرتے تھے, یار ووٹ ڈال کے کیا کرنا ہے, وہ تو جس نے آنا ہے وہی آئے گا. لیکن 2024 میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ لوگوں نے نکلے اور ووٹ دیا, اور اسی وجہ سے اب تک آپ دیکھیں کہ ایک پریشر ڈیولپ ہے گورنمنٹ پہ کہ وہ مطلب ہے کہ ایک تو اسے نہ تو انٹرنیشنل لیول پہ پذیرائی ملی نہ لوکل لیول پہ. آپ مجھے بتائیں جب تک ادارے آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہ کریں یا عوام نہیں کرے تو آپ کیسے ملک چلا سکتے ہیں؟ لیکن جاوید صاحب اب ایک بات یہ کہ جو آپ نے 3.5-4 سال جو گورنمنٹ کے جو مین گورنمنٹ کے رہے کے پی میں, تو آپ پہلے سے گورنمنٹ کرتے ہوئے آ رہے تھے اور اب میرے خیال کنٹینیوس جو ہے وہ آپ کا تیسرا ٹینر آیا ہے کے پی کے اندر. جی. تو لیکن یہ جو مین آپ کو وفاق میں جو گورنمنٹ ملی, اس گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جو ہے, ٹھیک ہے ہم ہر طرف جو ہے وہ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں, آپ کی پارٹی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ آپ کی پارٹی کی تعریفیں کرتے ہیں, بٹ یہاں پہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں نظر آیا, جیسے بینگ اے کراچی آئٹ یا بینگ اے سٹیزن آف پاکستان, مجھے چیزیں نظر آئیں کہ یہ چیزیں ایسی تھیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں, جو بہتر طریقے سے ہو سکتی تھی. لائک ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دوران جو ہے وہ کراچی جو ہے وہ بہت اگنورڈ رہا. خان صاحب کا آنا بھی ہوا کراچی, لیکن انہوں نے وہ ایک 11 ارب کا جو ہے وہ اس کو اناؤنس بھی کیا پیکیج کراچی کا. جی. تو وہ اس پہ بھی وہاں پہ جو چیزیں نظر آئیں وہ یہ تھیں کہ کراچی کو اس طریقے سے جو امپورٹنس ملنی چاہیے تھی, بینگ اے بیک بون آف دا کنٹری, وہ کراچی کو امپورٹنس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹائم پہ بھی نہیں ملی. حالانکہ بہت بڑا ایک نمبر آف ووٹرز نکل کے آپ لوگوں کے لیے آئے تھے جنہوں نے ووٹ کیا تھا. دیکھیں یہ ایک اکثر و بیشتر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ کراچی کو اگنور کیا, ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور ظاہر سی بات ہے جب کرونا اور ایف اے ٹی ایف کے معاملات چل رہے تھے تو جب ظاہر سی بات ہے پرائم منسٹر کوئی کسی شہر کا نہیں ہوتا, مطلب وہ پورے ملک کا ہوتا ہے, اور جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا جہاں تک پیکیج کی بات ہوتی ہے 11 ارب کے پیکیج کی, تو اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہا تھا. اس کی مثال ایک آپ کو دیتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو جب آپ کا پتہ ہے کہ وہ جب اس کو کوئی فنڈ وغیرہ دیا جاتا تھا اور اس سے جب پوچھا جاتا تھا کہ یار یہ آپ نے فنڈ لے لیا, چاہے 5 ارب 10 ارب 50 ارب یا 100 ارب, تو اس کا تو کچھ حساب دے دیں. تو پیپلز پارٹی کا جواب یہ ہوتا تھا کہ جی آپ ہم سے حساب نہیں مانگ سکتے کیونکہ 18ویں ترمیم کے حساب سے صوبے خود مختار ہیں. تو پھر خان صاحب نے ایک سندھ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی تھی, اور آپ نے دیکھا اس کے تحت 50 فائر ٹینڈر آئے تھے جو آگ بجھانے والی گاڑیاں ہیں, جو انڈسٹریل ایریا میں بھی آپ کو نظر آئیں گی کہ ہمارے جو نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا ہے وہاں بھی ہر انڈسٹریل ایریا کو 2-2 3-3 گاڑیاں دی تھی, اور پھر جو ان کا ادارہ ہے باقی اس کو دے دی. پھر آپ نے دیکھا تھا کہ گرین لائن بس کا جو افتتاح ہوا تھا تو یہ وفاق نے اس کو بنا کے دینا تھا اور سندھ گورنمنٹ نے بسیں لانی تھی. لیکن سندھ گورنمنٹ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا بجٹ کہاں صرف ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا, کیونکہ کراچی کا اگر وہ بلکہ کراچی کو تو وہ آن ہی نہیں کرتے تھے, کہتے کراچی سے تو ہمیں ووٹ ہی نہیں ملتے. تو آپ دیکھیں کہ وہ 50 گرین لائن 80 بسیں وہ بھی کراچی کی وہ وفاق نے اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی اس نے دی تھی. پھر آپ دیکھیں ایک پروجیکٹ چل رہا تھا بارشوں کے حوالے سے, جو لیاری ندی تھی, تو وہ سرجانی سے لے کے لیاری ندی تک آپ نے دیکھا کہ وہ پروجیکٹ ایک تو جو آبادی تھی اس کو کیا تھا سائڈ, اور ادھر روڈ بنانے کا تھا, اور سائڈوں پہ دیواریں بنانی تھی تاکہ وہ کچرا وغیرہ اس پہ نہ لے سکے. تو آپ دیکھیں پی ٹی آئی کی جب تک گورنمنٹ رہی تو وہ پروجیکٹ چلتا رہا اور کافی حد تک کمپلیٹ ہو گیا. لیکن جو رہ گیا تھا اس کے بعد جو گورنمنٹ آئی, ابھی آپ خود مشاہدہ کریں یا جا کے وزٹ کریں تو اس میں کوئی چینج نظر نہیں آیا, جبکہ 3 سال ہو گئے. اب تک تو یہ کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا, یہ 3-3.5 سال جو بھی ہو گئے, لیکن اس میں بھی نہیں ہوا. اچھا پھر دوسرا یہ کہ کراچی کا جو پانی کا منصوبہ تھا, تو جو ہماری اقتصادی رابطہ کمیٹی جو ہے اس نے K4 جس کو کہتے ہیں K4 جی, اس کی اپروول دے دی تھی. لیکن پھر جب گورنمنٹ ہی چلی گئی تو بہت ساری چیزیں جو اپروول ہو چکی تھی, تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ جو اب جو گورنمنٹ ہے یہ پھر اس کی ذمہ داری جاتی ہے کہ وہ کرے.
اچھا پھر پانی کا ایک مثال ہے, پانی کا مسئلہ کراچی کا آج کا نہیں ہے. کراچی کا تو میں خیال جب سے ہم نے ہوش سنبھالے جب سے کرائسس دیکھ رہے ہیں پانی کے خاص طور پہ, اور اب تو یہ حالت ہو گئی کہ آپ پینے کا 80-90% لوگ جو پانی لیتے ہیں وہ باہر سے پرچیز کرتے ہیں, اور پھر بہت سارے علاقوں میں ابھی بھی پانی کا بحران ہے. اب آپ دیکھیں ان حالات میں اور اس مہنگائی کے دور میں آپ کیسے 6,000 8,000 کا ٹینکر افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ تو اضافی ہے, یعنی آپ ٹیکسز بھی دیں اور پھر اضافی بوجھ بھی آپ کے اوپر آ رہا ہے. تو اب میں اکثر اپنے پروگراموں میں یہی کہتا ہوں کہ آپ 3.5-4 سال میں چاہتے تھے کہ چینج آ جائے اور آپ کی 3 دہائیوں میں چینج نہیں ہے, اور ابھی بھی آپ وہی دعوے کر رہے ہیں. لیکن سر جاوید صاحب چکر یہ ہے کہ 3.5 سال میں بالکل صحیح بات ہے, میں بھی یہ بات مانتا ہوں کہ کسی کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو کہ انہوں نے گھمائی اور سارے مسئلے سالو ہو گئے. بٹ یہ کہ ایک ہمیں ڈائریکشن ملنی چاہیے تھی, جو کہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ ایک ہمیں ایٹ لیسٹ ڈائریکشن ملتی کہ جی اب ہم اس روڈ پہ چلنا شروع ہو گئے, یہ روڈ آگے جا کے جو ہے وہ ترقی ہمیں پہنچا دے گی. تو کراچی میں رہنے والے لوگوں کے لیے, کیونکہ دیکھیں کراچی میں لوگوں سے آپ کو ووٹ بہت زیادہ ملا جو کہ پہلے نہیں تھا. کراچی کا جو قصور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سندھ سے جو گورنمنٹ بنتی ہے وہ پیپلز پارٹی کی بنتی ہے, جن کا ووٹ بینک کراچی میں نہیں ہے, مین ووٹ بینک ان کا انٹیریئر سے آتا ہے. وہ کراچی کو یہ بول کے اگنور کر دیتے ہیں کہ جی یہاں سے تو ہمیں ووٹ ہی نہیں ملتا. لیکن جب ٹیکسز کی بات آتی ہے, جب پاکستان کو فائدہ پہنچانے کی بات آتی ہے, تو یہ شہر آج سے نہیں کئی دہائیوں سے سب سے زیادہ بالکل سب سے زیادہ آگے کھڑا ہوا ہے, سب شہروں کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے, ٹیکسز سب سے زیادہ یہاں سے دیے جاتے ہیں. ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے جو ریکوائرڈ ہے اس سٹی کو, وہ نہ ہمیں پہلی گورنمنٹس کے دور میں نظر آیا, نہ ہمیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں نظر آیا. تو یہ 18ویں ترمیم جس کی آپ نے ابھی بات بھی کی تھی, یہ 18ویں ترمیم کہیں پاکستان کو ہر لحاظ سے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بنائی گئی. دیکھیں 18ویں ترمیم اگر نیک نیتی کے ساتھ بنتی تو یہ تو بہت اچھی تھی. چلیں ٹھیک ہے, آپ صوبے کو فنڈز دیتے ہیں, ان کو بہت سارے آپ نے محکمے میں خود مختار بنا دیا, صحت کا محکمہ, یہ بہت ساری چیزیں تھیں. لیکن آپ دیکھیں وہی سیاستدان جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا, اس شہر کو تباہ کیا, کیا آپ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ ان کی جو آنے والی جنریشن ہے وہ اس کو بنا دے گی؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اب ایک مثال ہے, میاں صاحب نواز شریف کی اگر مثال لے لیں تو ان کے بچوں نے تو میرے خیال سے جب سے آنکھ کھولی تھی یا جب سے ہوش سنبھالا تھا اس وقت سے وہ سرکاری خرچوں پہ پل رہے ہیں, کیونکہ ظاہر گورنمنٹ میں ہوتے تھے. اچھا, اور پھر بڑی شاہانہ زندگی گزار رہے تھے. لیکن ان کا کہنا تو یہ ہے کہ سر ہماری لندن کیا, ہماری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو وہ تو ثابت ہو گیا نا جب ریکارڈ آیا, کیونکہ جھوٹ کے آپ کہیں نہ کہیں تو پکڑا جاتا ہے. تو جب کیونکہ اب اچھا اصل میں مسئلہ وہی ہے نا کہ اب آپ کسی چیز کو چھپا نہیں سکتے, کیونکہ اب یہ گلوبل ولیج بن چکا ہے. اب دنیا کی اب آپ دیکھیں نا, پہلے اگر آپ جائیں تو کوئی امریکہ سے آتا تھا یا برطانیہ سے, جاپان سے, تو وہاں کے حالات بتاتا تھا, آپ کو پتہ چلتے تھے, کیونکہ ظاہر میڈیا تو بتاتا نہیں تھا, پی ٹی وی تو بتاتا نہیں, وہ تو اپنی اچھائیاں بیان کرتا تھا. لیکن آج آپ ایک بٹن دبائیں اور پوری دنیا کے حال آپ کے سامنے. صحیح بات ہے. تو اب آپ اس طرح دھوکہ نہیں دے سکتے جس طرح آپ پہلے بڑے آرام سے دے دیا کرتے تھے. اور پھر ایک مثال ہے کہ پہلے گورنمنٹیں بنتی تھیں, آپ نے بھی دیکھا ظاہر سے زیادہ, کئی الیکشن دیکھے, کئی گورنمنٹیں بنتی دیکھی, اور ایک شور مچتا تھا, ہر دفعہ شور مچتا ہے دھاندلی ہو گئی. لیکن وہ شور صرف مہینہ 15 دن رہتا ہے, پھر اس کے بعد کیونکہ سب سلیکٹڈ ہوتے ہیں, سب کو پتا ہوتا ہے میں نے اپوزیشن کرنی ہے, انہوں نے گورنمنٹ کرنی ہے, پھر جب شور مچانے کا ٹائم آئے گا پھر کر لیں گے, پھر شور مچائیں گے. تو مہینے 15 دن میں وہ معاملات سب ختم ہو جاتے تھے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ فروری 2024 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس کے دھاندلی کی بعض گشت آج تک آپ سن رہے ہیں. اور جو ایک انٹرنیشنل پریشر آیا تو آپ دیکھیں اب وہ فیصلے کچھ بہت سارے چینج ہو رہے ہیں. یعنی جب دنیا نے آپ کو, ویسے ہی ہمارے جو اداروں کے گراف ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ سب ادارے تقریباً 100 سے نیچے جا رہے ہیں. کوئی 135 200 ملکوں میں 135ویں نمبر پہ, کوئی 140ویں نمبر پہ, کوئی کسی نمبر پہ. اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کر کے آپ مزید اپنے گراف کو نیچے لے کے جاتے ہیں. تو ایک انٹرنیشنل بھی پریشر ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے. آپ اتنے خود مختار نہیں ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ اپنے ملک کو چلا لیں, آپ کا اتنے وسائل ہو, اور کوئی بھی ملک نہیں ہے, سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ اس وقت جس پوزیشن میں, آپ نے دیکھا کہ ابھی ڈالر کیا کس ریٹ پہ چلا گیا, پھر آپ کے جو ذخائر ہیں
ان کی کیا پوزیشن ہے. مطلب اس وقت آپ اس پوزیشن میں کہ آپ خود اپنے انڈیپینڈنٹ ایک قدم بھی نہیں چل سکتے, کیونکہ آپ نے ملک کو جس پوزیشن میں پہنچا دیا. اور اس کی وجہ آپ اکثر سنتے ہیں کہ ملک جیسے جنگیں ہوتی ہیں, جیسے ابھی افغانستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 20-30 سال سے وہاں پہ ایک جنگی ماحول بنا ہوا تھا, لیکن اب جب سے چند سال سے جب وہ گورنمنٹ بننا شروع ہوئی تو ان کے ادھر بھی تھوڑی ترقی شروع ہو گئی. لیکن میرے خیال سے پاکستان اچھی خاصی ترقی ہے سر, پاکستان سے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ملک سے بھی مخلص ہیں, اپنی قوم سے بھی مخلص ہیں, اور وہ انہوں نے اپنے جو ملک ہے وہاں پہ انصاف اور قانون کا بول بالا. ویسے بھی آپ کو پتا ہے پختونوں میں تو ایک جذبہ ہوتا ہے, ایک جنون ہوتا ہے, اور رجحان تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے, ایک مذہبی لگاؤ بھی ہوتا ہے. بالکل. تو آج انہوں نے, اب ہمارے جو حکمران ہیں اگر آپ ان کی مثال لیں تو آپ کے سامنے مطلب یہ ہے کہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جھوٹ اتنی صفائی سے بولتے ہیں, لیکن اب کیونکہ سوشل میڈیا کے دور ہے وہ چھپ نہیں پاتا. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ میرے تو پاکستان میں جانے ہیں, بعد میں فلیٹ بھی نکلنے ہیں, کاروبار میں شیئر بھی نکلنے ہیں, کاروبار میں ان کے بہت ساری چیزیں نکل رہی ہیں, ان کے بھائی. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ خاندان جو 3 دہائیوں تک اس ملک میں کی سیاست میں حکمران, وہ کہتے ہیں ہم حکمران, ان کے بچے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پاکستان کے قانون تو ہم پہ لاگو ہی نہیں ہوتے. مطلب یہ بہت ہی شرمناک بات ہے کہ آپ کے بچے یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی پاکستان کا کھایا ہے, اور آپ نے بھی یہ جو آج عیاشیاں, سیکیورٹی اور یہ سب, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو تعلق ہی نہیں ہے کہ ہم تو برٹش نیشنل ہیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے. اور یہی سن کے شاید لوگوں کو ہوش آیا کہ یار یہ لیڈر جس کو کہتے ہیں پاکستان سے باہر چلے جائیں, اور بادشاہ, ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو پہلے بھی ہیرو تھے, اب لیڈر بن گئے. صحیح. تو جاوید صاحب, یہ جو رجیم چینج ہمیں دیکھنے کو ملی, پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ہٹایا گیا اور دوسری پی ڈی ایم گورنمنٹ بن کے سامنے آئی, تو مجھے ایسا لگتا ہے, یہ میں آپ سے سوال اپنی اصلاح کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں کہیں غلط ہوں تو مجھے میری اصلاح کا موقع ملے, کہ اس زمانے میں جس طریقے سے میں حالات دیکھ رہا تھا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا بالکل اینڈ کا ٹائم تھا, تو وہاں پہ پی ٹی آئی کی جو مقبولیت کا گراف ہے نا وہ نیچے آ رہا تھا. اور کیونکہ وہ رجیم چینج ہوئی اور اس طریقے سے پی ٹی آئی باہر آئی سارے گیم سے, اس چیز نے پی ٹی آئی کے لیے سٹوری بالکل بدل کے رکھ دی, اور جو گراف نیچے آ رہا تھا وہ اوور نائٹ چینج ہو کے آسمانوں کی بلندیوں پہ چلا گیا. بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی اپنے 5 سال پورے کرتی تو شاید آج پی ٹی آئی اتنی کامیاب نہ ہوتی جتنی اس رجیم چینج کی وجہ سے ہو گئی. اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں رجیم چینج کیوں آیا تھا, اس سے اب میرے خیال سے پوری دنیا واقف ہے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خان صاحب چاہتے تھے کہ سستا پیٹرول مل جائے, سستی گندم مل جائے, اور ایران سے بھی انہوں نے تعلقات اچھے خاصے استوار کر لیے تھے, کیونکہ آپ نے دیکھا افغانستان کے مسئلے میں ایک وہ شیعہ سنی کا عنصر رہا ہے, تو ایران کے ساتھ اتنے بہتر تعلقات نہیں تھے, تو ایران کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہو گئے تھے, رشیا سے بھی بہتر. اور آپ کو پتہ ہے ایشیا کا جو خطہ ہے اس میں اگر اس دیکھا جائے تو چائنا اور رشیا ایک مرکزی کردار ہے, کیونکہ لازمی سی بات ہے رشیا جو ہے سپر پاور بننے کے اس میں تھا, لیکن وہ سپر پاور نہیں بن سکا. لیکن ایشیا میں اس کا اثر و رسوخ آپ نے دیکھا. چائنا جیسے ابھی آپ دیکھیں, چائنا مختلف ممالک میں اپنی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے اور اپنی جگہ بنا رہا ہے, اور پاکستان تو ظاہر ہے اس کا پڑوسی ملک ہے. تو اچھا, پھر دوسری بات یہ کہ اکثر یہ آپ نے جیسے ابھی کہا کہ رجیم چینج نہیں ہوتا, تو یہ دیکھیں رجیم چینج ہوا ہے 2022, صحیح ہے, اور 2021 تک تو کرونا چل رہا تھا. اچھا, کرونا میں لازمی سی بات ہے جب پوری دنیا کے معاملات کرائسس میں چل رہے تھے, پوری دنیا میں ایک معاملہ اپنا بیماری کا سما تھا, اور کوئی ہر آدمی ایک دوسرے سے, آپ نے دیکھا کہ جو یہاں سے بھی جا رہا تھا اس کے بھی ٹیسٹ ہو رہے تھے, اور ویزے یہاں بھی لوگ آ رہے تھے, تو مختلف ایشوز چل رہے تھے. اچھا, تو اس وقت تو اسی کو فوکس کیا ہوا تھا, کرونا کو. لیکن جیسے ہی کرونا ختم ہوا تو آپ نے دیکھا حکومت جو اپوزیشن پارٹیاں تھیں انہوں نے باقاعدہ احتجاج شروع کر دیا, ریلیاں شروع کر دی, اور وہ یہ ساری ایک پری پلاننگ گیم ہوا تھا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب اچھا, پھر وہ جو پالیسی آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو آپ کی گروتھ جو تھی وہ بھی 6% پہ آ گئی تھی. اور آپ نے اکثر خان صاحب کے بیان تھے کہ ہم نے اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ میں کہا تھا
کہ آپ رجیم چینج کریں, یہ گروتھ اور اوپر ہم لے کے جائیں گے. لیکن لازمی سی بات ہے, اس سے کچھ سیاسی معاملات ہوتے ہیں, بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں, تو وہ خیر ہو گیا. اور آپ نے دیکھا کہ وہ دعوے جو اپوزیشن اور پی ڈی ایم کی جماعتیں کر رہی تھیں کہ جناب یہ ناتجربہ کار ہیں اور یہ نہیں کر سکتے, وہ جماعتیں جب برسر اقتدار آئیں تو اصل جو حقیقت تھی اس وقت لوگوں کو آشنا ہوئی کہ وہ تو اپنے جو خرچے تھے وہ ایک کنٹرول میں رکھ کے چلا رہے تھے. تو اس وجہ سے پیٹرول 150 پہ تھا اور ڈالر 180 پہ تھا. لیکن جیسے ہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت ریکارڈ منسٹر بنے. اچھا, ریکارڈ منسٹر بنے تو ظاہر سے زیادہ خرچے بھی ریکارڈ ہوتے ہیں. پھر یہ سارے بچے جو تھے یہ سرکاری خرچ پہ یہ کہنا چاہیے گزارا کرنے کے لیے ایک طویل عرصے سے انتظار تھا. اور پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ پنجاب میں نون لیگ کی گورنمنٹ نہیں بنی تھی. لازمی سی بات ہے, جب گورنمنٹ بنتی ہے تو اس میں پھر وہ جو گورنمنٹ کے خرچے ہوتے ہیں سارے وہ برداشت کرتی ہیں. تو ایک تو انہوں نے خرچے پورے کرنے تھے. اچھا, پھر دوسرا یہ تھا کہ نیب کے قانون جو تھے وہ ان کے لیے عذاب بنے ہوئے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ گورنمنٹ میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے ایک تو اپنے خرچے نکالے جس کی وجہ سے مہنگائی اور اوپر چلی گئی. پھر جو ان کی کابینہ تھی جو تقریباً 90 افراد پہ تھی, جو اس وقت پاکستان کی 75 سال تاریخ کی سب سے بڑی کیبنٹ بنی تھی. کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اتحادی پارٹیوں کو ساتھ ملاتے ہیں تو ان کے وزیر بھی ملانا پڑتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پیٹرول بھی بڑھا. ظاہر سی بات ہے, جب آپ خرچے, آپ کی آمدنی کم ہوگی, خرچے زیادہ ہوں تو بہت ساری چیزوں میں آپ کو ٹیکسز بڑھانے پڑیں گے. پھر ڈالر آپ نے دیکھا کہاں پہنچ گیا اور بہت ساری چیزیں ہوئیں. تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ جناب جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس نے تو بڑے کنٹرول کیا ہوتا ان سب چیزوں پہ. تو پھر اس کے بعد لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ ایک دم چینج ہو گیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2024 کے جو الیکشن ہوئے اس میں جو ووٹ پڑے وہ میرے خیال پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ریکارڈ ووٹ پڑے تھے. مطلب ووٹ پہلے نکلتے تھے ڈبے سے, پڑھتے نہیں تھے لیکن نکلتے لاکھوں میں تھے. یہ سب کو پتہ, یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں. اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ جناب یہ الیکٹیبل ہیں وہ عام لوگوں کے سامنے ہار گئے. تو یہ ساری چینج, یہ سارا کریڈٹ خان صاحب اور پی ٹی آئی کو جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اویئرنیس دی اور سوشل میڈیا کے ذریعے, اور دنیا کہاں کھڑی ہے اور ہم کہاں کھڑے. تو اس کے بعد پھر جو رزلٹ آیا وہ رزلٹ تھا جو لوکلی اور انٹرنیشنل جو ادارے تھے وہ سروے کر رہے تھے, وہ رزلٹ آیا. صحیح. اور اچھا, اس وقت آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے تو خلاف پی ٹی آئی چل رہی تھی. صحیح. ہمارے یہاں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے وہ جتوا دیتی ہے. لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کی فیور کے کسی پارٹی کو اتنے ووٹ پڑے اور اتنی سیٹیں ہوئی, بعد میں وہ دھاندلی کے ذریعے چینج کروا دی گئی, وہ ایک الگ کہانی ہے. صحیح. تو جاوید صاحب 2024 کے الیکشنز بہت ڈفرینٹ تھے پچھلے کئی الیکشنز کے, یہ سمجھنے خطہ کے بعد سے. بالکل. تو وہ کیونکہ جس طریقے سے لوگ باہر نکلے تھے پہلے شاید پاکستان کی ہسٹری میں اس طریقے سے دیکھا نہیں گیا تھا. اچھا, 2024 کے الیکشنز کے بعد اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ود ان دا پارٹی چیزیں, جو ایک نئی لیڈرشپ جو سامنے آئی ہے پارٹی کی, یا جو ایک ایگزسٹنگ لیڈرشپ ہے, جو نئے لوگ سامنے نظر آئے, نئے چہرے نظر آئے, تو یہ پارٹی کو سنبھالنے کے, پارٹی کو آگے لے کے چلنے کے لیے یہ کیپیبل انف ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, جہاں تک یہ کیپیبل کی بات آپ کر رہے ہیں تو اب جو پارٹی کے ساتھ ہوا وہ آپ نے دیکھا کہ جب نگراں گورنمنٹ بنی تو آپ نے دیکھا تھا کہ زمان پارک میں کس طریقے سے فورسز گئیں, کس طرح وہاں پہ شیلنگ اور فائرنگ اور بہت سارے. تو اور پھر ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وہاں پہ ان کی پرمیشن نہیں ملتی ہے, گرفتاریاں ہوتی ہیں اور بہت سارے مسئلے. تو لوگوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ جناب پی ٹی آئی سے. اچھا, پھر پی ٹی آئی پہلی جماعت تھی کہ جو آپ نے دیکھا کہ اس جو دور تھا اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کو انٹرسٹ سیاست میں بڑھ گیا تھا. صحیح. مطلب کہ شہری علاقوں کے, اب کراچی کا لے لیں, ایک مثال ہے کہ کراچی میں جو ووٹ پڑے, ورنہ پہلے آپ دیکھتے تھے کہ 3 بجے کے بعد پولنگ اسٹیشن سنسان ہوتے تھے, 4 بجے 3 بجے, اور اس کے بعد ٹھپے لگتے تھے. لیکن یہ پہلا الیکشن تھا کراچی کی جو ہم نے سمجھے اپنی ہوش و آواز سے جو دیکھتے چلے آ رہے ہیں
کہ پہلا الیکشن تھا کہ جس میں پڑھے لکھے لوگوں نے نکل کے ووٹ دیا, ووٹ ڈالا, اور آخری تک یعنی جب پولنگ کا ٹائم ختم ہو گیا اس کے بعد بھی پولنگ اسٹیشنوں پہ رش تھا, اور یہی وجہ تھی کہ پولنگ اسٹیشن پہ یہ دھاندلی نہیں کر سکے. تو انہوں نے آر او کے آفس جا کے سارے رزلٹ چینج کیے, ورنہ تو یہ ڈبوں میں ڈال دیتے تھے, جو ایک پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ ٹھپے لگا کے ڈبے چینج کر دیتے تھے, ڈبوں میں ڈال دیتے. لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ کسی سیاسی پارٹی کے کارکن نے آخری آر او کے آفس تک پہرا دیا. اب لازمی سی بات ہے, اب وہ آر او کے آفس کے اندر جانا تو قانوناً صحیح نہیں ہوتا, وہ تو پھر اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں رزلٹ جو بھی کرتے ہیں, وہ فارم 45. لیکن آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ دھاندلی ہوئی, اتنی ہائی لیول پہ دھاندلی ہوئی, اور اس دھاندلی کو عوام نے ایکسیپٹ نہیں کیا. ورنہ تو نارملی ایسا ہوتا کہ ہفتے 10 دن دھاندلی کے شور ہوتے تھے, یا 15 دن ہو گئے, مہینہ ہو گیا, اس کے بعد سب اپنی اپنی جو ڈیوٹیاں تھیں, جو سلیکشن ہوئی تھی اس کے حساب سے اپنا کام کرتے تھے. لیکن آپ دیکھیں اب یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ فروری سے لے کے اب تک اسمبلی ہو, چاہے اسمبلی سے باہر ہو, چاہے ملک سے باہر ہو, کہ وہاں پہ ابھی تک اس الیکشن کو کے رزلٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چینج آ رہا ہے, جس طرح کورٹ اور الیکشن کمیشن جو فیصلے آ رہے ہیں, ابھی ریزرو سیٹوں کے آئے ہیں, اگر فارم 45 کے فیصلے آ جاتے ہیں اور اس میں جو صحیح جینین رزلٹ ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو گورنمنٹ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں, لیکن سر یہ جو چیز ہے نا کہ دیکھیں, ایک اگر غلط آدمی ہوتا ہے وہ صحیح بات کو بھی اس طریقے سے بولتا ہے یا اس طریقے سے صحیح کام کو بھی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط لگتا ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو کرنٹ لیڈرشپ ہے خان صاحب کے نہ ہوتے ہوئے, وہ لیڈرشپ جو ہے وہ ان سارے معاملات کو جو اس وقت ملک میں چل رہے ہیں, سیاسی ماحول جو پورا بنا ہوا ہے, ان سارے معاملات کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرنے کے قابل ہے؟ دیکھیں اس وقت جس طرح ایک عام کارکن کو فورس کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ اب ظاہر سی بات ہے, پہلے خان صاحب خود جلسے کرتے تھے, جو بھی احتجاج ہوتا خود کرتے تھے, تو ان کا ڈائریکٹ کارکنوں سے اور عوام سے رابطہ رہتا تھا. اب کیونکہ ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے تو کنفیوژن تو ہے کچھ. آپ کی بات صحیح ہے بالکل, کہ جو اندر جاتا ہے مل کے آتا ہے وہ اپنے حساب سے اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. اچھا, یہ کنفیوژن اسی لیے پھیلائی جا رہی ہے کہ لوگوں تک صحیح بات نہیں پہنچے, اور جبکہ اب دیکھا جائے تو اب تو تقریباً کافی مقدمات میں تو ان کی ریلیز ہو گئی, ضمانت ہو گئی. اور اچھا, پھر مقدمات بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح بنائے گئے, کہ پیشی پہ جا رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں تو 10 مقدمات بن گئے, پھر مختلف جگہ. اچھا, اب میں اکثر پروگراموں میں اپنے کہتا ہوں کہ عدالتوں کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو غلط اور جھوٹے مقدمات بناتے ہیں ان کو سزائیں دی جائیں. اس کی وجہ کہ یہ دنیا بھر میں قانون ہے کہ اگر آپ نے کسی کے اوپر غلط الزام لگایا تو آپ اس کا ہرجانہ بھی ادا کریں گے اور سزا بھی کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کوئی بھی غلط الزام لگانے سے پہلے میرے خیال 36 دفعہ سوچتا ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جی ایک ہی جیسے مقدمات کراچی میں بھی بن رہے ہیں, لاہور میں بھی بن رہے ہیں, پشاور میں بھی بن رہے ہیں, یعنی وہ بندہ اس کو جانتا بھی نہیں ہے, اس سے ملا بھی نہیں ہے, اور کہ جی جا کے جناب یہ غلط ہے, اس پہ درج کیا جائے. کنفیوژن کی آپ نے بات کی تھی ابھی کہ وہ خان صاحب سے لوگ مل کے آ رہے ہیں, تو یہ کنفیوژن پھیلانے والے لوگ کیا پارٹی کے اندر موجود ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری ایک اس کا رہا ہے کہ وہ پارٹی میں بہت سارے لوگ, ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جب یہ معاملات ہوئے تو بہت سارے لوگوں نے ٹی وی پہ آ کے علیحدگی کا اور اس کا پارٹی سے علیحدہ ہونے کا پریس کانفرنسیں کی. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا جب الیکشن کے بعد انہی لوگوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. تو یہ ایک پریشر ڈیولپ کیا جاتا ہے اور یہ ہر دور میں رہا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو اب میں اپنے اکثر و بیشتر اب پروگرام میں یہی کہتا ہوں کہ عوامی رائے کا احترام جیسے دنیا بھر کے جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے وہ آپ شروع کر دیں. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو وقتی سیاستدان ہیں, جو بنے ہوئے سیاستدان ہیں, یہ چھٹ جائیں گے, کیونکہ جب عوام کو جو ڈیلیور نہیں کر سکے گا تو عوام نیکسٹ ٹائم اس کو ووٹ نہیں دے گی, اور جب ووٹ نہیں دے گی تو وہ اقتدار میں یا کہیں بھی آئے گا نہیں. تو پھر جینین جو نمائندے, جو حقیقی نمائندے, وہی اسمبلیوں تک جائیں گے, پھر وہی ملک کے جو فیصلے ہیں وہ بہتر اور اچھے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب عام آدمی یا عام لوگ اب دیکھیں, ابھی آپ دیکھیں کہ اگر اسمبلی میں موازنہ کریں کہ کون لوگ ہیں, تو اس میں آپ کو زیادہ تر وہ لوگ ملیں گے جو تواتر سے اسمبلی میں آ رہے ہیں,
اور ان کے اب بچے آنا شروع ہو گئے. تو یہ جو وراثتی جو سیاست ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. اور پڑھے لکھے نوجوان جو آپ نے دیکھا 2018 کے بعد بہت سارے نوجوان بیرون ملک سے کا جب ووٹ کا حق ملا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ وہاں بھی بڑی گرم جوشی دکھائی گئی تھی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ہمارا ایک اثاثہ ہے. اگر وہ جو 1 کروڑ کے لگ بھگ جو باہر پاکستانی ہیں وہ جو ریمیٹینس اور جو یہاں بھیجتے ہیں یا کاروبار میں لگاتے ہیں تو وہ بھی ہمارا ایک اثاثہ ہے. ہاں لیکن اب وہ نمبر بھی کم ہوتے جا رہے ہیں سر, وہ ریمیٹینس کے اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کے تو وہ چیزیں بھی ماحول اب چینج ہو گئی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات آپ کی علم میں بھی ہوگی, میرے علم میں بھی ہوگی کہ بہت سارے لوگ گئے جو 80 کی دہائی میں یا 90 کی دہائی میں انہوں نے 30-40 سال لگائے یا اپنی فیملی کو اپنے ملک کو سپورٹ کیا, ریمیٹینس بھیجے, لیکن ملک اٹھنے کے بجائے یا کھڑا ہونے کے بجائے مطلب پیچھے جا رہا ہے. تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی اس ملک کو کی خاطر اپنے فیملی سے دور ٹائم لگایا, ریمیٹینس بھیجا, لیکن اچھا پھر جب وہ دوسرے پاس پڑوس کے ملک کا موازنہ کرتے, ابھی آپ نے دیکھا کہ انڈیا میں سب سے زیادہ ریمیٹینس آئے تھے. کیوں آئے تھے؟ یا آپ نے دیکھا بنگلہ دیش آج انڈسٹری کہاں پہنچ گئی, وہاں پہ بجلی, پانی اور جو دوسری بنیادی چیزیں ہیں. تو پاکستان میں بنیادی چیزیں تک ان 3-4 دہائیوں میں یہی سیاستدانوں کے دور میں آپ بنیادی چیزیں تک سہولتیں فراہم نہیں کر سکے, اور دعوے آپ اتنے بڑے بڑے کرتے ہیں. ابھی بھی آپ الیکشن میں دیکھیں کہ بجلی سے متعلق کتنے بڑے بڑے دعوے تھے, اور اب آپ دیکھ لیں کہ رزلٹ یعنی جیتنے کے بعد بجلی کے ریٹ کم ہونے کے بجائے یہ کہتے تھے 100 یونٹ فری کر دیں گے, تو بجائے اس کے لوگوں کے گھروں میں ڈبل بل آنے لگے. بالکل بجلی کے بل سے تو سر عام آدمی جو ہے وہ بالکل ہی پھر آپ جس کی کمر ہی ٹوٹ گئی ہے. بالکل. پھر آپ نے دیکھا IPPS کے جو معاہدے ہوئے آپ نے وہ بھی دیکھے. بالکل. تو میں تو اگر آپ کے پروگرام کے توسط سے یا ابھی جو کہ میں تو کہتا ہوں کہ اس دور کے سارے معاہدے پبلش کیے جائیں, لوگوں کو پتہ چلے کہ کہاں کس کس کے کمیشن بنے. یہ 3 دہائیوں میں دیکھیں نا, کوئی ہمارے ملک کے وسائل بہت ہیں. یہ نہیں کہ ہمارا ملک میں وسائل نہیں تھے, ہمارے یہاں پورٹ تھا, ہمارے یہاں زرخیز زمین تھی, ہمارے یہاں افرادی قوت تھی, ہمارے بیرون ملک پاکستانی بھی ملک کو سپورٹ کرتے تھے. تو کیا وجہ ہے کہ ملک بجائے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے کہ وہ جیسے شہباز شریف کا آپ نے بیان آیا تھا پہلے کہ جی ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں, وہ خواجہ آصف کا. اب آپ مجھے بتائیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی منسٹریوں میں گزاری, MNA MPA بنتے رہے, تو وہ یہ بیان دے رہے ہیں. وہ سر ریسورسز تو ویسے جاوید صاحب جتنے بھی اچھے آپ کے پاس ہوں گے اور اس کو آپ غلط طریقے سے یوٹیلائز کریں گے تو وہ تو ایک خزانہ بھی ہو آپ کے پاس وہ ختم ہو جائے گا. تو اب اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ غلط لوگوں کو سائڈ کر دیا جائے. بالکل. اور یہی چیز میں اب آپ سے آگے جو اب بات کرنا چاہتا ہوں وہ اسی بات پہ کرنا چاہتا ہوں کہ PTI جو ہے اس پہ ہم نے دیکھا کہ بہت ساری دوسری پارٹیوں سے اٹھ کے لوگ جو ہیں وہ PTI میں جنہوں نے شمولیت اختیار کی. ٹھیک ہے, یہ 2018 اور اس سے پہلے کی بات ہے. تو اور اب جب PTI کے ساتھ یہ سارا کچھ جو رجیم چینج والے واقعات جو ہوئے اس کے بعد وہ سارے لوگ آہستہ آہستہ کر کے پارٹی سے علیحدگی اختیار کرتے گئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کا آنا صحیح تھا یا ان لوگوں کا جانا صحیح ہے؟ دیکھیں کچھ لوگ تو بہت زیادہ پریشرائز, جیسے ہماری خواتین خاص کر. اب لازمی سی بات ہے ہمارا ایک معاشرہ ہے, ایک اسلامی معاشرہ ہے, اس میں خواتین اور بچوں کا احترام ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ جنگوں میں بھی ان کا احترام ہے, لیکن میرے خیال سے یہ پہلی نگراں گورنمنٹ تھی کہ جس نے خواتین اور بچوں تک کا لحاظ نہیں کیا. تو ظاہر سی بات ہے وہ مجبور ہو گئے تھے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی کہ وہ اندر سے کچھ تھے باہر سے کچھ تھے, اب ان کا اصل چہرہ نظر آ گیا. اچھا یہ اوپر ظاہر سی بات ہے جو تنظیم چلا رہے ہوتے ہیں ان کو سب علم ہوتا ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کتنا پروموٹ کیا اور اس نے کیا رزلٹ دیا. تو یہ چیز ہمارے لیے تو اچھی ثابت ہوئی اس لیے کہ ہمارے یہاں سے جو بہت سارے لوگ تھے وہ چھٹ گئے, اور اب یہ لیڈرشپ فیصلہ کرے گی کہ آیا کون مجبوری کے تحت گیا ہے اور کون منافقت کے تحت گیا ہے. صحیح. کیونکہ اب یہ تو ظاہر سی بات ہے جو تنظیم چلانے والے ہیں یا لیڈرشپ ہے انہی کے علم میں زیادہ باتیں ہوتی ہیں, انہی کو ساری معلومات ہوتی ہے. تو لیکن آپ کو ویسے جاوید صاحب ایسا لگتا ہے کہ PTI نے جو لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے PTI کو چھوڑ کے گئے, وہ XYZ کوئی بھی مجبوری تھی اس وقت, کسی مجبوری کی وجہ سے جانے والے کے لیے PTI نے آج اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں یا بند کیے ہوئے ہیں؟ دیکھیں ابھی اس کا کوئی فائنل فیصلہ تو ظاہر خان صاحب جب آئیں گے باہر
یہ تو اسی وقت ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے بہت سارے موجودہ جو ہیں وہ بھی چھٹ جائیں، کیونکہ ابھی اب اندر کیونکہ ڈائریکٹ رسائی نہیں ہے، ڈائریکٹ پالیسی جو ہے وہ خان صاحب دیں. یہ تو یہ ہے کہ جو بھی سنتے ہیں، جو اندر سے مل کے آتا ہے وہ اب جو بتاتا ہے اسی کے مطابق. لیکن انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ جلدی فیصلے ہو جائیں گے اور رہائی ہوگی. پھر جب وہ عوام کے درمیان میں آئیں گے تو پھر اصل حقیقت کا پتہ چلے گا، اور پھر اصل جو پی ٹی آئی ہے وہ ابھرے گی انشاءاللہ. اور پھر وہ جو ان کا منشور ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو خوف ہے دوسری جماعتوں میں وہ اسی بات کا ہے کہ اگر یہ اکثریت سے آ گئے، ایک مثال ہے ہماری گورنمنٹ بن جاتی ہے تو پھر اس سینٹ میں بھی ہماری اکثریت ہو جائے گی، کیونکہ سینیٹر بھی اسی ایم این اے ایم پی اے سے سینیٹر بنتے ہیں، پھر صدر بھی ہوگا. تو اب وہ پہلے والی پی ٹی آئی کو جو مجبوریاں تھیں تو انشاءاللہ جب خود مختار گورنمنٹ بنے گی تو وہ مجبوریاں نہیں ہوں گی، تو پھر وہ اپنی پالیسی پہ اس طرح عمل کر سکتی ہے جس طرح وہ چاہتی تھی. ابھی آپ دیکھ لیں جو موجودہ گورنمنٹ ایک مثال ہے، بجٹ سے پہلے آپ نے دیکھا ان کے جو اتحادی تھے ایم کے ایم اور پیپلز پارٹی، ان کے بیانات آپ نے سنے کہ کس طرح وہ بلیک میل کر رہے تھے، پھر انہوں نے اپنے مفادات لیے اور پھر وہ بجٹ کو اپروو کروا دیا. تو اسی طرح اگر ہمارے یہاں یہ عمل شروع ہو جائے کہ خود مختار گورنمنٹ بنے اور عوامی جو رائے ہے اس کے مطابق بنے، تو آپ دیکھیے گا اس میں بہت سارے سیاستدان جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں وہ خود، کیونکہ وہ سیاستدان نہیں. اب ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ کہ سیاست کے نام پہ لوٹ مار کرتے ہیں تو لٹیرے کہلانے کے بجائے سیاستدان کہلاتے ہیں. تو یہ ٹرمز استعمال ہوتی ہے. صحیح. تو جاوید صاحب کتنے پر امید ہیں ابھی کہ خان صاحب جو ہیں وہ سارے مقدمات سے بری ہو کے باہر آ جائیں گے؟ انشاءاللہ دیکھیں میں تو خان صاحب کے باہر آنے سے بھی پر امید ہوں، اور اس ملک کی جو سیاست میں چینج آ رہا ہے اس میں جو آگے آنے والا وقت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ 2018 کے بعد آپ دیکھیں کہ پڑھے لکھے لوگ سیاست میں آئے، ورنہ آپ دیکھیں ہماری سیاست میں زیادہ تر ہولڈ کس کا تھا؟ جاگیردار، وڈیرے، سرداروں کا تھا. لیکن یہ پہلا 2024 کا کہ جو الیکٹیبل تھے جو اپنے علاقے میں کہ جی تو ہار ہی نہیں سکتے، وہ ایک عام آدمی سے ہار گئے. تو یہ بہت بڑا چینج ہے، اور اس کے لیے ہمیں بڑی اچھی امید رکھنی چاہیے کہ، اور پھر جو لوگ آئے وہ ینگ تھے. اب مثال میں آپ کراچی کی مثال لے لیں یا ہمارے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی مثال لے لیں، تو وہاں پہ جو بھی ایم این اے ایم پی اے ہمارے فارم 45 کے حساب سے آئے ہیں وہ ینگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مڈل کلاس فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور ایک اسٹرگل کر کے وہ اوپر آ رہے ہیں. تو لازمی سی بات ہے جب ان کا عام آدمی کے ساتھ لنک ہے تو چینج انشاءاللہ آئے گا، اور یہی چیزیں چینج لے کے آئیں گی اگر موقع دیا جائے گا تو. لیکن اگر ہمیں جیسا کہ آپ کو پاکستان کی سیاست کا علم ہے کہ جس طرح رزلٹ چینج ہوتے ہیں اور جس طرح بائی فورس لوگوں کو روکا جاتا ہے، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ میرا خیال سے آخری الیکشن ہوگا جس میں پڑھے لکھے لوگ آئیں گے، کیونکہ وہ مایوس ہو گئے. اب آپ دیکھیں نا کہ لوگ مایوس ہو کے باہر جا رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد ان 3-4 سالوں میں کئی لاکھ نوجوان ملک چھوڑ کے چلے گئے پڑھے لکھے. تو یہ کوئی اچھا نہیں، یہ اسی چیز کو تو ہم سر ہر جگہ پہ پروموٹ کرتے تھے نا کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ، اور پھر آپ کی پارٹی کے جو لیڈر خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ہر جگہ یہی پروموٹ کیا کہ یوتھ پہ بہت زیادہ فوکس رہے. بالکل. تو اب اگر یوتھ ہی ملک سے باہر جا رہی ہے، نہیں تو اصل میں باہر کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ حالات صحیح نہیں ہیں. حالات کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ جو گورنمنٹ ہے اس سے عوام کی پذیرائی نہیں ہے، وہ جعلی مینڈیٹ سے آئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے پھر حالات اسی طرح کے ہوں گے جو ہیں. اب جو آپ کے حالات ہیں اس میں ملک کو سنبھالنا اور اس کو چلانا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. لیکن پھر بھی لوگوں کو ایک امید ہے خان صاحب سے کہ اگر وہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر آئے گی. لیکن سر اس دفعہ میرے خیال میں شاید پبلک کو بھی اپنے اینڈ پہ تھوڑا سا جو ہے وہ ویجیلنٹ ہونا پڑے گا، بیکاز اگر کوئی یہ سوچے گا کہ کوئی بھی بندہ آ جائے گا اور وہ اوور نائٹ چیزیں چینج کر دے گا، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. اتنا گہرا ڈینٹ پڑ چکا ہے، بہت گہرا. بالکل صحیح بات ہے. آپ دیکھیں اس وقت آپ کے جو جی ڈی پی ہے اور جو آپ کے ریزرو ہیں کہ آپ نے مانگتا، ورنہ آپ ایک مشرف صاحب جب گئے تھے آپ نے دیکھا تھا کہ اس وقت $17 ارب کے آپ کے تھے، پھر وہ کم ہوتے رہے، بڑھتے رہے، کم ہوتے رہے. پھر جب پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی، جب پی ٹی آئی گورنمنٹ گئی تو آپ اگر اعداد و شمار نکالیں تو میرا خیال ہے 22 ارب کے تھے، اور جی ڈی پی گروتھ جو تھی وہ 6% پہ آ گئی تھی. مطلب ملک ایک اچھی پوزیشن میں تھا کرونا کے باوجود، جبکہ 1 سال پہلے کرونا ختم ہوا تھا. ظاہر 2021 میں 2022 میں
گورنمنٹ چلی گئی تو اس وقت ملک اسٹیبل ہو چکا تھا. لیکن یہ تجربہ کار لوگ آئے اور انہوں نے پھر وہی تجربے شروع کر دیے جو پرانے. اچھا یہ تجربہ کار اب عوام کو سمجھ میں آیا کہ یہ تجربہ جو ان کا تجربہ ہے وہ لوٹ مار کا تجربہ ہے, حکومت چلانے کا نہیں ہے. تو پہلے عوام سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ کپڑے بیچ دیں گے اور یہ کریں گے اور عوام کے لیے کریں گے, لیکن جب یہ آئے تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تجربے کار لوٹ مار کا کہہ رہے تھے. تو انہوں نے پچھلے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے جو پہلے کم کرتے تھے اب اس کو ڈبل لوٹ مار کی. تو آپ دیکھیں کہ 3-4 سالوں میں جو آج آپ کا حال ہے, پھر جو ایگریمنٹس آئے وہ بھی آپ نے دیکھے کہ اس میں کس طرح دیکھیں کوئی بھی ایگریمنٹ کسی سے بھی کرتا ہے تو وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتا ہے, لیکن یہاں تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم ان کے مفادات کو سامنے رکھ کے ایگریمنٹ کر رہے ہیں, ملک کے نہیں, قوم کے نہیں, اور آج آپ اس کا رزلٹ بھی دیکھ رہے ہیں. تو میں پھر یہی کہوں گا کہ جتنے بھی ایگریمنٹس ہوئے ہیں ان کے دور میں وہ سارے اگر اوپن کریں تو آپ کو لندن کی اور امریکہ کی اور دبئی کی جائیدادوں کا پتہ چل جائے گا کہ یہ جائیدادیں کس طرح بنی, یہ کاروبار کس طرح سیٹ ہوئے. تو پھر اس کے بعد دیکھیں جزا اور سزا. خان صاحب آپ دیکھتے ہیں اور رانا ثناء اللہ کا بیان ہے کہ جی یہ چائنا گئے تھے, چائنا سے واپس آئے, میں کہا میں 500 آدمیوں کو لٹکا دوں گا, تو وہ 500 آدمی ہم ہوں گے. تو سر مسئلہ یہ ہے کہ جو جیسے کام کرے گا تو پھر اس کو ویسے ہی رزلٹ ملے گا نا. اس وقت آپ نے دیکھا کہ عوام ایک اپنے گھر چلانے سے قاصر ہے, اپنے بچے کو پڑھانے سے, تعلیم, صحت کے مسائل. تو اب اس پوزیشن میں اگر آپ مجرموں کو یا ملک کو لوٹنے والے سزا نہ دیں تو اور یہ رکھیں کہ ملک بہتر ہو جائے گا, تو یہ خواب تو اچھا ہے لیکن شرمندہ تعبیر ہو نہیں سکتا. صحیح. تو جاوید صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ پر امید ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے, اور آپ کو لگتا ہے ایسا کہ جب خان صاحب باہر آئیں گے تو اس وقت جو ایگزسٹنگ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے, جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں پارٹی کو, یہ پارٹی میں اسی طریقے سے رہیں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں دیکھیں جو ابھی لیڈ کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے پارٹی میں چینج تو آتا رہتا ہے ہر تھوڑے عرصے کے بعد, اور جو کیونکہ ظاہر سی بات ہے نیچے بھی ایک بڑے کارکنوں کی بڑی تعداد ہے اور اس میں بھی قابلیت ہے, تو پھر وہ اس وقت کے حساب سے ابھی آپ نے دیکھا جیسے کہ بہت سارے MNA کے ٹکٹ جو تھے وہ نئے کارکنوں کو دی گئے اور انہوں نے بڑی بھاری اکثریت سے وہ سیٹ نکالی. تو چینج تو آئے گا اور کچھ اوپر بھی آئے گا, اور کچھ جو قابل لوگ ہیں جنہوں نے اب یہ تو پارٹی کے علم میں ہوتا ہے کہ اس وقت کون کیا کر رہا ہے, تو یہ انشاءاللہ باہر آنے کی انتظار ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ PTI ایک نئے چینج کے ساتھ آئے گی اوپر. تو جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب تو اس وقت جیل میں ہیں, وہ بات بالکل صحیح ہے. اس کے علاوہ خان صاحب کے علاوہ بھی آپ کی پارٹی کے کئی کارکنان, کئی لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک جیلوں میں بند ہیں. جی. کیا ان کو نکالنے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں کوششیں تو ظاہر سی بات ہے سب کے لیے ہو رہی ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جیسے دیکھا تھا جب 9 مئی کا واقعہ ہوتا اس کے بعد بہت سارے لوگوں پہ جو الزام آئے تھے پھر انہوں نے پریس کانفرنسیں کی اور علیحدگی کا ایک بیان دیا. بالکل. تو اس طرح کی اب اس میں کون سے مخلص ہیں کون سے نہیں ہیں تو یہ تو لیڈرشپ ہی جانتی ہے. اور اس وقت ظاہر سی بات ہے جو لوگ ہیں ان کی ایک ظاہر طویل قربانی ہے. دیکھیں قید چاہے بہت شاہانہ ہو لیکن قید ہی ہوتی ہے اور آزادی ہوتی ہے. تو اب اور اس میں خاص کر خواتین, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب ہمارا جو ماحول ہے اس میں خواتین اس طرح کے چیزوں سے میں اٹیچ نہیں ہوتی, لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ اتنی طویل عرصے تک. اور ایک عام دیکھیں اب جیسے آپ دیکھیں صنم جاوید یا بہت ساری جو خواتین ہیں وہ کوئی پرانی سیاستدان نہیں تھی یا کسی سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق نہیں تھا, وہ تو ایک عام کارکن تھی. تو اب یہ چیزیں دیکھی جائیں گی کہ کیا کس کے لیے کون سی جو کہنا چاہیے عہدہ ہے وہ سوٹ کرتا ہے. ابھی تو صرف آپ نے دیکھا کہ ہمارے MNA MP کے ٹکٹ ملے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ جی ہم ریزائن کر دیں گے, ہم بات نہیں مانیں, مطلب انہوں نے اپنے گورنمنٹ کے جانے کے اشارے دینا شروع کر دیے ہیں. تو جب گورنمنٹ بنتی ہے اس میں جو وزیر مشیر ہوتے ہیں اب اس میں کیا سلیکشن ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی یہ تو پھر خان صاحب
جب آئیں گے اور پھر وہ دیکھیں گے, اور ظاہر سے زیادہ لیڈرشپ کو سب چیزیں پتہ ہوتی ہیں, کارکنوں کو اتنی نالج نہیں ہوتی لیکن لیڈرشپ کے علم میں ہوتی ہے. پھر وہ اس وقت کے حساب سے فیصلے ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ امید یہی کہ اس وقت جو بھی کابینہ بنے گی انشاءاللہ امید یہی کہ اس میں نوجوان اور پڑھے لکھے لوگ کو پروموٹ کیا جائے گا. ہاں لیکن یہ جیسے ابھی آپ نے صنم جاوید کی بات کی, صنم جاوید ہو گئیں, یا ان جیسے اور بھی لوگ ہوں گے جو کہ اس وقت یاسمین راشد صاحبہ ہیں, تو وہ جیلوں میں بند ہیں, قید ان کے ہوئی ہوئی ہے اس وقت فی الحال, تو ان کو بھی باہر نکالنے کے لیے پارٹی میں مسلسل کوشش, کیونکہ دیکھیں لیڈرشپ کو جیسے خان صاحب کو نکالنے کی کوشش ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے, کیسز بھی چل رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, بٹ دوسرے لوگ اتنے لائم لائٹ میں نہیں ہوتے. نہیں بٹ پارٹی کے لیے تو وہ امپورٹنٹ ہے نا. کیسز سب کے ہیئرنگ پیشیاں اس پہ سارے جو وکیلوں کی ٹیم ہے وہ جا رہی ہے, لیکن کیونکہ خان صاحب لیڈر ہیں, زیادہ ہائی لائٹس وہ ہیں اور وہ انٹرنیشنل لیول کے لیڈر ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ان کی خبریں زیادہ لگ رہی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یاسمین راشد کے لیے کوشش نہیں کی جا رہی, یا صنم جاوید کے لیے, یا جو اور خواتین ہیں, یا جو ہمارے جو سابقہ گورنر تھے پنجاب کے, تو کوششیں سب کے لیے ہو رہی ہیں. اور اب یہ کہ اب عدالتیں کیا فیصلہ دیتی ہیں کیا نہیں دیتی, تو یہ تو پھر آنے والے وقت بتائے گا کہ تو کارکنان مطمئن ہیں, کارکنان مطمئن ہیں, امید سے ہیں کہ بھائی یہ سارے لوگ باہر نکلیں گے انشاءاللہ. امید تو ہے, ظاہر سے زیادہ امید پہ دنیا قائم ہے. تو امید ہے, کوششیں بھی ہیں. اب یہ کہ اب یہ آنے والے اب کچھ مہینوں میں جو جیسا کہ جو موجودہ گورنمنٹ نے اس نے اپنے جانے کے خود ہی ہاں سر وہ تو بالکل آپ نے جو یہ بات کہی کہ انہوں نے خود ہی اپنے اعلان کرنے شروع کر دیے ہم جا رہے ہیں, بالکل. تو یہ لوگوں کا ذہن ایک کہ جی ہمارے ساتھ اگر ہمیں یہ نہیں کرنے دیا تو ہم ریزائن کر دیں گے. اور سر کل تک تو آپ حکومت لینے کے لیے لڑ رہے تھے, آج آپ حکومت چھوڑنے کے لیے جو ہے گراؤنڈ بنا رہے ہیں, بالکل, اور مختلف ترجیحات پیش کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ کہ یہ حکومت میں بری طرح ناکام ہو گئے. اور جو اس وقت پاکستان اور ایک عام آدمی کی پوزیشن ہے وہ اندر سے اتنا غصے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے دیکھیں آپ کی فیملی آپ کا گھر ہوتا ہے, آپ محنت کرنے کے بعد بھی اگر آپ اپنے گھر اور فیملی کو وہ چیزیں پرووائڈ نہیں کر سکے تو اللہ معالی آپ مایوس ہوتے ہیں. اور یہی مایوسی کی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں کا نوجوان, پڑھے لکھا نوجوان, وہ یہاں سے جانے کے لیے اب آپ دیکھتے ہیں پاسپورٹ آفس کے باہر لائنیں لگی, ویزا آفس کے باہر, اور تقریباً لاکھوں کی تعداد میں لوگ جا چکے ہیں اور لاکھوں جانے کے خواہش مند ہیں. تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. پڑھے لکھے پورے سال میں جتنے لوگ جاتے تھے ابھی 6 مہینے میں اتنے لوگ چلے جا چکے ہیں, اس سے زیادہ. آپ 6 مہینے کہہ رہے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں 3 مہینے میں گئے. 6 مہینے آپ نے زیادہ بتا دیے, کیونکہ ڈیلی بیسس پہ لوگ جا رہے ہیں, اور جو جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ وہ اتنا خوش ہو رہا ہے کہ وہ اس نے پتہ نہیں شاید کسی قید سے رہائی مل گئی اسے. مطلب یہ ہے کہ وہ پاسپورٹ شو کر رہا ہے, وکٹری کے نشان بنا رہا ہے. تو یہ ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے لیے کوئی اچھی سگنل نہیں ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب مثال ہے, میں اپنی مثال دوں, اب میں نے تو اپنے ٹائم جو بھی تھا وہ کر دیا. تو نئی جنریشن سے ایک امید ہوتی ہے, لیکن جب نئی جنریشن ملک میں رہے گی نہیں تو پھر امید کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ بھاگ دوڑ ظاہر سی بات ہے, اب بھاگ دوڑ جو سینئر سٹیزن ہے انہوں نے تھوڑی چلانا ہے, انہوں نے ٹرانسفر کرنا ہے نئی جنریشن کو. صحیح. اب جب پڑھی لکھی جنریشن یہاں پہ نہیں ہوگی تو پھر آپ کس کو ٹرانسفر کریں گے؟ وہی جاگیردار وڈیروں کے بچوں کو, وہی جو سردار ہیں. تو وہ تو آپ دیکھ ہی رہے 5 دہائیوں سے جو کچھ ہو رہا ہے. تو جاوید صاحب اب میں آپ سے جو سوال پوچھنا جو چاہ رہا ہوں نا, وہ سوال تھوڑا سا کریٹیکل بھی ہوگا, کیونکہ اس میں آپ کی ایک جو کرٹک والی نظر ہے نا وہ چاہیے مجھے. خان صاحب باہر آتے ہیں, دوبارہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن جاتی ہے, جاوید صدیقی صاحب کی کیا ریکمنڈیشن ہوگی کہ پہلے پی ٹی آئی نے یہ کیا تھا جو کہ غلط فیصلہ تھا, اب یہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں کیونکہ پہلا تجربہ تھا, پہلی گورنمنٹ تھی, وہ شہر کے حوالے سے بھی آپ بتا سکتے ہیں, اور جو اوور آل آپ نے چیزیں دیکھیں گورنمنٹ کے دوران اس کے حوالے سے بھی بتائیں. دیکھیں اگر آپ رائے لیتے ہیں تو پہلے تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ کوٹے سسٹم وغیرہ ہے نا, کیونکہ ابھی آپ بنگلہ دیش میں بھی دیکھ رہے ہیں اسی پہ احتجاج ہو رہا ہے. جبکہ وہ جو پہلے جو لوگ تھے کوٹے پہ انہیں ملک کو اتنا نقصان نہیں بلکہ بنگلہ دیش اوپر آیا, لیکن اس کے باوجود وہ چاہ رہے ہیں کہ قابل لوگ اوپر آئیں. تو قابل لوگ جب بھی اوپر آئیں گے جب یہ آپ کوٹے اور یہ سب ختم کر کے 1 یونٹ, جیسے کہ پاکستان بننے سے پہلے 1 یونٹ تھا نا, آپ نے دیکھا کہ اس میں ترقی ہوئی, ڈیم بھی بنے اور اپنا نہری نظام بھی بہتر ہوا, بہت ساری چیزیں ہوئی. لیکن آپ دیکھیں جب کوٹے آیا تو کوٹے پہ وہ لوگ آ گئے کہ جن کو ان چیزوں سے انٹرسٹ ہی نہیں تھا. جیسے ہم کراچی میں دیکھ لیں اس وقت جو پوزیشن ہے کہ اگر یہاں پہ
پڑھے لکھے اور قابل لوگ سرکاری اداروں میں ہوتے ہیں. جیسے ایک وقت تھا کہ تھے تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن بھی تھی, اس وقت آپ نے دیکھا اسٹیل مل بھی لگی, اس وقت آپ نے دیکھا PIA بھی اچھی چل رہی تھی. لیکن جیسے ہی وہ لوگ ریٹائر ہو کے گئے اور جو نئے لوگ آئے تو وہ کیونکہ قابلیت کی بنیاد پہ نہیں تھے, تو آپ نے دیکھا کہ اسٹیل مل بھی بند ہو گیا. کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے جو ڈپو ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں وہ بھی ختم ہو گئے. اور یہاں اس شہر میں جو میٹروپولیٹن شہر ہے اس میں آپ دیکھیں چنچی رکشے چل گئے, جبکہ لوگ اب ان چیزوں سے جان چھڑا کے ایک ٹرانسپورٹ کا بہتر اچھا نظام لے کے آ رہے ہیں. تو جب آپ قابل لوگوں کو پروموٹ کریں گے تو نظام خود بخود بہتری کی طرف جائے گا, اور جب آپ قابلیت کو پیچھے ڈھکیلیں گے تو پھر نظام خود بخود بدتر ہوتا چلا جائے گا. صحیح. تو جاوید صاحب, آپ کی شخصیت کا ایک جو دوسرا پہلو ہے نا, اپارٹ فرام دس پالیٹکس اینڈ سیاست, وہ ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری سے آپ کی وابستگی. جی. اور کیا لگ رہا ہے جاوید صاحب آپ کو انڈسٹری کا, جیسے اسپیشلی میں کراچی سے ریلیٹڈ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اور جو ٹیکسٹائل پلانٹس ہیں لوگوں کے, کافی شور مچا کے جی ایکسپورٹس پہ ہٹ آ رہی ہے, ہماری چیزوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ باہر بیکاز آف ہائی کاسٹ ہماری چیزوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے, کمپیٹیونیس جو ہے وہ ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پالیسی کا فقدان ہے کہ پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں سامنے آئیں, یا پھر یہ کہ ویسے ہی کام کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے پاکستانی انوائرمنٹ میں؟ نہیں, یہ پالیسی کا فقدان نہیں, یہ لوٹ مار ہے, کرپشن کا نتیجہ ہے جو آج ہم جہاں کھڑے ہیں. اس کی وجہ کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 71 میں جب بنگلہ دیش علیحدہ ہوا تھا تو اس کا ٹکا جو تھا وہ ایک روپے کے 2 ٹکے تھے, اور انہوں نے 50 سال تک, تقریباً 50 سال تک اس کو کرنسی کو نیچے نہیں آنے دیا. اور آج ہم جس پوزیشن میں کہ یعنی 1 ٹکے کے 3.5 روپے ہو گئے, تو یہ کرپشن کا نتیجہ ہے. اور جب تک کرپشن کا عنصر ختم نہیں ہوگا, جب تک اس میں آپ چاہیں کہ حالات بہتر ہو جائے, کاروبار بہتر ہو جائے. اب آپ دیکھیں ابھی جو معاہدے آ رہے ہیں سامنے, ان کو بھی اگر آپ سامنے رکھیں دیکھیں تو اس میں بھی آپ, اچھا پھر دوسری بات یہ کہ اب آپ کو لوٹنے والا اور لوٹنے والا اس میں فرق صاف ظاہر ہے. یعنی عوام جو ہے پاکستان کی وہ لوٹنے والی ہے, اور لوٹنے والا کون ہے؟ جن کے وکی لیکس میں نام آ رہے ہیں, جن کے دبئی لیکس میں نام آ رہے ہیں. اور اگر آپ کسی اور لیکس اگر کا انکشاف ہوتا ہے کسی اور ملک کا, تو آپ دیکھیں گے یہی سرکاری ملازمین, یہی بیوروکریٹس, یہی جو دوسرے لوگ ہیں, دوسرے اداروں کے جو لوگ ہیں, یہی لوگ آئیں گے. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ ان کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی تھی کہ انہوں نے ملک بنانے کے بجائے اپنی آنے والی نسلوں کو کے لیے خوشحالی کا ایک کہنا چاہیے کہ ایک انتظام کر دیا, لیکن ملک کے جو نوجوان تھا, جو آنے والا نوجوان تھا, اس کے لیے بدحالی کا انتظام کر کے گئے. تو اصل مجرم جو ہیں ان کو اب آپ کو شناخت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیسٹ نکالیں. جیسا کہ آپ دیکھتے تھے کہ پہلے جو نیب کا قانون تھا کہ اگر آپ کی آمدن اور وائٹ کالر جو جتنے بھی کرائم تھے اس میں آپ کی آمدن اور خرچ کا موازنہ کیا جاتا, اس کے بعد نکالا جاتا کہ آیا کہ یہ پیسہ بلیک منی ہے یا وائٹ ہے. تو اب کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن آپ نے اس نیب کے قانون کو ہی چینج کر دیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں اس کرپشن میں ملوث رہے ہیں کہ آپ کو قانون چینج کرنے پڑے, ورنہ قانون تو بن جاتے ہیں. امپلیمنٹیشن تو پہلے نیب کارروائی نہیں کرتی تھی, پہلے انہی کے لوگ اس کے سربراہ ہوتے تھے. PTI کی جب گورنمنٹ آئی انہوں نے اداروں کو فری ہینڈ دیا, اور پھر جب انہوں نے سارا مواد اکٹھا کیا اور ان کو جب اس قوانین سے پریشانی اور مشکلات نظر آئیں تو انہوں نے گورنمنٹ میں آنے کے بعد 2 کام میں کیے. ایک, بیرون ملک پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق دیا تھا, کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ بیرون ملک پاکستانی جمہوریت کو بھی سمجھتے ہیں اور لٹیرے کو بھی جانتے ہیں, کیونکہ ہم سے زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے. یہاں تو پابندیاں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں منظر عام پہ نہیں آتی, وہاں پہ سب چیزیں ہوتی. تو سب سے پہلے انہوں نے ان کا ووٹ کا حق چھینا, پھر دوسرا نیب کے قانون چینج کیے. تو آپ نے دیکھا پھر لوگوں نے 2024 میں بیرون ملک سے پاکستان آ کے ووٹ ڈالے, تو یہ ان کی محبت تھی پاکستان کے لیے. تو یہ آپ کا جو سیکٹر ہے, جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, پورا ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہے, اور پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمیں جس طریقے سے فارن ایکسچینج کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں قرضے لینے پڑ جاتے ہیں اور ساری چیزیں کرنی پڑ جاتی ہیں جو ہم کر رہے ہیں ٹائم ٹو ٹائم.
تو اتنا بڑا جو ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر اور اتنا بڑا سیکٹر ہے پاکستان کی اکانومی, بڑا سیکٹر پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ٹیکسٹائل دی, اکانومی میں اتنی کنٹریبیوشن ہے اس کی. تو ان ساری چیزوں کو بہتر جو ہے وہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں کیا جا سکتا ہے, یا آپ کی گورنمنٹ آتی ہے یا کوئی بھی گورنمنٹ رہتی ہے تو یہاں پہ ہمیں بہتری کی گنجائش نظر آ رہی ہے آگے آنے والے ہوپس ہیں کچھ؟ گنجائش اور امید یہ دونوں چیزیں رکھنی چاہیے, اور وہ کہتے ہیں امید پہ دنیا قائم ہے. تو اس کے لیے کچھ اقدامات اٹھانے پڑیں گے آپ کو ذرا سخت, اور اس میں آپ جیسے سنتے ہیں کہ جو ایم این اے, ایم پی ایس, بیوروکریٹس, جج, جرنیل, ان کو بجلی اور ٹیکسز فری ہیں. تو لازمی سی بات, دیکھیں اگر یہ ملک خوشحال ہوتا, اور جب تک خوشحال تھا تو کسی نے اتنی توجہ بھی نہیں دی, لیکن اس وقت جو پوزیشن ہے ان کو رضاکارانہ طور پہ, ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک پتہ نہیں کوئی جج صاحب تھے کیا تھے کہ انہوں نے سولر سسٹم لگا لیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ جی وہ جو بجلی کے جو یونٹ جو مجھے معاف ہیں اس کا مجھے آپ کیش دے دیں. تو اب ان سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے یا ملک کے لیے سوچیں گے؟ ان حالات میں بھی اگر کوئی اپنے بجلی کے بل, پیٹرول اور دوسری مراحت ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ہر آدمی کا ایک ضمیر ہوتا ہے, تو ضمیر کی آواز سنیں یا ضمیر ہو تو پھر خود ہی کہیں کہ نہیں. اگر ایک آدمی بالفرض یہ اعلان کرتا ہے کہ جی میں آج سے نہ پیٹرول لوں گا نہ بجلی لوں گا, میں نے یہ قوم کے لیے یہ چیزیں چھوڑی, اور اس وقت جو پوزیشن ہے قوم کی, تو جب وہ نہیں کرے تو آپ ان کی نسلوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آنے کے بعد کچھ کریں گے. لیکن مراحت تو سر آپ کے سیکٹر کو بھی, مطلب جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کے لیے بھی کافی مراحت کا ہم وقتاً فوقتاً سنتے رہے, پچھلی گورنمنٹس میں بھی, آپ کی گورنمنٹ میں بھی, کہ جو ہے وہ اعلان ہوتا رہا کہ بھائی اس کو یہ ریلیف پیکیج دیا جا رہا ہے, اس انڈسٹری کو یہ ریلیف پیکیج مل رہا ہے. تو وہ ریلیف پیکیج جو ہے اس نے انڈسٹری پہ کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں ڈالا آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ؟ اچھا دیکھیں, بزنس مین کو جو مراحت دی جاتی نا, اس سے آپ کی ایک تو ٹیکس کلیکشن بڑھتی ہے, ظاہر ہے جب ایکسپورٹ بڑھے گی, دوسرا روزگار بڑھتا ہے آپ کا, تو وہ مراحت ایک الگ چیز ہے. وہ آپ سرکاری جو افسران ہیں اس سے اس کا موازنہ نہیں کر سکتے. سرکاری افسران تو ایک تنخواہ دار ملازم ہوتا ہے, بزنس مین تنخواہ دار ملازم نہیں ہوتا. وہ تو اگر آپ کے یہاں اگر بزنس کے حالات بہتر نہیں ہیں یا ماحول ایسا نہیں ہے تو وہ جا کے دبئی میں کر دے گا, وہ جا کے امریکہ میں, اس کے اوپر جو کہ ہمارے یہاں کر رہے ہیں. ہاں کر چکے ہیں, ہاں کر چکے ہیں بالکل. آپ دیکھیں نا, پہلے اگر آپ جو 22 خاندان سنتے تھے کہ جو بمبئی سے اور گجرات سے اور ادھر ادھر سے جو آئے تھے, اور انہوں نے کراچی میں ایک بزنس کا امپائر بنا دیا تھا, ایک سیٹ اپ بنا دیا تھا, آج وہ 22 خاندان کہاں ہیں؟ نہیں. اور پھر یہ کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ریلیٹڈ بھی ہم سنتے ہیں کہ جی انہوں نے یونٹس اپنے باہر لگا لیے, باہر کی ان کو کاسٹ کم پڑ رہی ہے, وہاں سے ایکسپورٹ آسان ہو جاتی ہے. بنگلہ دیش کی انڈسٹری جو آج ٹیکسٹائل انڈسٹری جو کھڑی ہوئی ہے اس میں بڑا مرکزی کردار پاکستانیوں کا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں بہت ساری ایئر لائنس وغیرہ جو ایمریٹس وغیرہ ہے اس میں پاکستان, تو کیا وجہ ہے کہ اب آپ دیکھیں, ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ پی آئی اے بیٹھ جاتی ہے, پی آئی اے کا جو ہے خسارہ اور وہ بڑھتا جاتا ہے, لیکن خاقان عباسی صاحب کی جو ایئر لائنز ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جب آپ اتنے قابل ہیں, آپ اتنی ایئر لائنس چلا سکتے ہیں, تو پھر پی آئی اے کا بیڑا غرق کیوں ہو گیا؟ وہ سر سکھانے والے اصل میں وہ ہے نا کہ ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب کو فری ٹکٹ بانٹیں گے تو آمدن کہاں سے ہوگی؟ ہاں بالکل صحیح بات ہے. آپ نے بھی پی آئی اے کے بارے میں تو مشہور ہے سر کہ وہ 10 روپے کا انڈا جو ہے وہ 1000 روپے میں خریدتی ہے. تو پھر آپ بتائیں, تو اب یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ آپ کو نہیں, یہ تو ایک عام آدمی کو ہی پتا ہے جو اداروں میں ہو رہا ہے, جس طرح کرپشن ہو رہی ہے. اب ایک مثال ہے PWD کا مثال لے لیں, کیونکہ میں بھی تھوڑا سا ٹچ میں رہا سیاست میں, پہلے تو اتنا نہیں تھا, تو پتہ وہاں پہ چلتا ہے کہ جناب جب فنڈ آتا ہے کوئی بھی روڈ کا تو 25% تو اندر ہی برابر ہو جاتا ہے. وہ سر وہ فنڈ کتنا لگتا ہے کتنا نہیں لگتا. اس کے بعد کانٹریکٹر, سب کانٹریکٹر, آپ نے کانٹریکٹ لے لیا, آپ نے مجھے دے دیا, میں نے کسی اور کو دے دیا. اب کیا ہوتا ہے کہ جب روڈ بننا شروع ہوتا ہے تو وہ بجٹ 50% رہ جاتا ہے. بالکل. اور کنسٹرکشن کے شعبے کے اندر تو سر ویسے بھی جو ہے وہ اندر باہر اتنا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے, جو بجٹ ہوتا ہے وہ تو کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے چیزیں آگے. تو اب 50% میں جس طرح کا روڈ بنتا ہے تو پھر اس نے تو 1 سال ہی چلنا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو جاوید صاحب بہت مزہ آیا مجھے آپ سے بات کر کے, اور چیزیں جو ہے وہ ہمیں ایک پرسپیکٹیو سے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے چیزوں کو دیکھنے کا, سننے کا موقع ملا,
اور بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. کوئی فائنل میسج دینا چاہ رہے ہیں سر کسی کو بھی اس پلیٹ فارم کے توسط سے؟ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے, صرف آپ اپنی سوچ چینج کریں, ہر چیز ممکن ہے. آپ نے دیکھا جیسا پچھلے الیکشن میں دیکھا کہ لگ یہ رہا تھا کہ اب نشان چھن گئے تو اب پارٹی جو ہے وہ پوزیشن نہیں لے سکتی جو ایک سروے کیا جا رہا تھا, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس مشکل کو بھی حل کیا اور بہت بڑی تعداد میں. تو صرف آپ کو مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے کہ نہیں یار یہ کام ہو سکتا ہے, کر سکتے ہیں. جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں اور اس کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں تو چاہے وہ کوئی ادارہ ہو, چاہے وہ کوئی ملک ہو, وہ ترقی کرتا ہے. صرف اس وقت ہمیں اپنے نوجوانوں کی جو سوچ چینج ہوئی تھی اس سے فائدہ اٹھاتے, اور جو وہ سیاست میں آ رہے تھے تو اچھی بات تھی, ایک خوشائن بات تھی کہ نوجوان سیاست میں انٹرسٹڈ ہو گئے تھے. لیکن کیونکہ جس طرح رزلٹ آیا اور جس طرح, تو اس سے وہ پھر دوبارہ مایوس ہو گئے. لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک نیا سورج ابھرے گا اور نیا پاکستان کی جو ایک بنیاد رکھی گئی تھی وہ بن کے رہے گا. تھوڑا دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ تھینک یو سو مچ فار گیونگ دا عام آدمی اے نیو پرسپیکٹیو آف لوکنگ ایٹ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے چینل کے ذریعے میرے جو ویوز تھے وہ ایک عام آدمی تک پہنچایا. کیونکہ دیکھیں اس میں ہمارا مقصد جو ہے یہی ہونا چاہیے کہ ایک عام آدمی کو اویئرنیس ہو اور اس وہ جو ایک مایوسی کی جو ایک فضا قائم ہوئی ہو وہ نہ ہونے پائے, کیونکہ اگر آپ کی مایوسی ہو اس کے بعد پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. صحیح. تو تھینک یو سو مچ فار کمنگ جاوید صاحب. تھینک یو, آپ کا بھی شکریہ. جی دوستوں, تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ اینڈ آئی ہوپ کہ جاوید صاحب کی اور میری جو آج کی بات چیت ہے اس سے ہمیں پی ٹی آئی کی کرنٹ سٹینڈنگ اور سیاسی ماحول میں پی ٹی آئی کا کرنٹ پی ٹی آئی لیڈرشپ کا رول اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے جو ہماری بات ہوئی, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس نے ہماری معلومات میں مزید اضافہ ہی کیا ہوگا. مجھے بات کر کے جاوید صاحب سے بہت مزہ آیا اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی یہ ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا. تو ایپیسوڈ کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ فالو کریں ہمیں, اور کوئی بھی کمنٹ اچھا یا برا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور اپنی رائے سے مجھے آگاہ کریں. دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ جلدی کسی نئے گیسٹ کے ساتھ اور کسی نئے ٹاپک پہ. تو انٹل نیکسٹ ٹائم, کیپ لرننگ, کیپ گروئنگ اینڈ کیپ میکنگ اے ڈفرینس. دس از دا عام آدمی سائننگ آف. اللہ حافظ.